نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے علاوہ یعنی بغیر تعیین کے روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس میں مہینہ متعین نہیں کیا گیا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ سفر میں ہو تب روزہ چھوڑ سکتے ہو، بیمار ہو تب روزہ چھوڑ سکتے ہو، اور اگر تمہارا جی نہیں چاہ رہا باوجود یہ کہ تم طاقت رکھتے ہو پھر بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا کہ وہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، رمضان المبارک کے جو ماہ مبارک ہے اس کے روزے فرض کیے گئے۔ اور دوسرا یہ کہ مسافر کے لیے حکم ویسے ہی باقی ہے، مریض کے لیے حکم ویسے ہی باقی ہے، ہاں البتہ جو باوجود طاقت کے روزہ نہ رکھنے کی اجازت تھی وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اب جو شخص رمضان المبارک کے روزے کو حالت قیام میں اور حالت صحت میں پائے گا تو اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے فضائل کو بھی یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شہر رمضان، شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ، رمضان کا، الذی جس میں انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، یعنی جو ایام معدودات تھے، گنتی کے چند دن تھے، تو وہ گنتی کے چند دن شہر رمضان، وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ گنتی کے چند ایام ہیں۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ روزے فرض فرمائے، اگر ایک مہینہ سے کم ہو تو روزے کی افادیت حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر ایک مہینہ سے زیادہ ہوتا تو پھر مشقت میں پڑ جاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات سے ایک تو سہولت کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ چند دن ہیں، تو ان چند دنوں کو ایک مہینے کے ساتھ مقید کر دیا کہ وہ ایک مہینے کے چند دن ہیں، اور پھر اس کی فضیلت کو مزید بڑھا دیا کہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اور رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ صرف قرآن مجید کو ہی اس میں نازل نہیں کیا گیا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری رمضان المبارک میں نازل کی گئی ہیں۔ تورات، انجیل، زبور، صحائف ابراہیم اور باقی انبیاء علیہم السلام پر جو صحیفے، وہ سارے کے سارے رمضان المبارک کے اندر نازل کیے گئے۔ تو اس طرح سے رمضان المبارک کا دو چیزوں کے ساتھ جوڑ بن جاتا ہے، ایک تو روزے کے ساتھ اور دوسرا اللہ کے کلام کے ساتھ۔ تو اللہ کا کلام اس میں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، سننا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سہولت سے اور آسانی کے ساتھ اور زیادہ مقدار میں ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی طرف دل کھنچتا ہے، سننے کو جی چاہتا ہے۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا اور قرآن کا جوڑ بنایا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے، آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، یہ قرآن مجید کے فضائل ہیں، دو فضیلتوں کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور بینات کا مطلب روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور فرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی تین فضیلتیں یہاں پر بیان ہو گئیں کہ نمبر ایک یہ کہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ کوئی شخص کسی طرح کی رہنمائی لینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے اندر اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔
وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، وہ عبادات کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، معیشت کے اعتبار سے ہو، معاشرت کے اعتبار سے ہو، تجارت کے اعتبار سے ہو، کسی اعتبار سے بھی ہو، تو بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، رہنمائی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور روشن دلیلیں ہیں اس میں ہدایت کی، ایک دلیل نہیں ہے، بہت ساری دلیلیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت کی بیان کی ہیں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیرایوں میں بیان کیا ہے، اسی طرح رسالت کا اس بات اللہ نے کتنے پیرایوں میں کیا ہے، آخرت کا اس بات کتنے پیرایوں میں کیا ہے، اور کیسی کیسی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو سمجھایا۔ تو وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، بہت ساری روشن دلیلیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اس قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کی پہچان اب کوئی مشکل نہیں رہی۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی پہچان کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ قرآن مجید کو پڑھتے جائیں اور اس کے مطابق چیزوں کو پرکھتے جائیں، جو قرآن کے مطابق ہو وہ درست ہے، وہ حق ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہو، جس کا قرآن انکار کر دے، وہ باطل ہے۔ تو والفرقان، قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فمن شاہدہ، پس جو شخص شاہدہ پائے، منکم، تم میں سے، الشہرہ، اس مہینہ کو، فلیصم، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس کا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ وہ لوگ جو باوجود طاقت کے اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ کے دے دیں گے۔ لیکن اس آیت سے وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب ارشاد فرمایا گیا کہ فمن شاہد منکم الشہر، شاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص حاضر ہو اس مہینے میں، یعنی تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے، فلیصم، تو امر ہے، حکم ہے کہ چاہیے کہ اب وہ روزہ ہی رکھے گا۔ یعنی اگر وہ مسافر ہے اور وہ بیمار ہے تو اس کے لیے تو گنجائش ویسے ہے، اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا، لیکن اب تمہاری جو چاہت تھی کہ باوجود طاقت کے تم روزہ رکھو یا نہ رکھو، یہ اختیار ختم ہو گیا۔ اب اس مہینے کے روزے کو رکھنا فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ تو آگے جو رخصتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیان فرمایا۔ ومن کانا، اور جو شخص کانا ہو مریضاً، بیمار، او یا علی سفرن، سفر پر، فعدتن، تو گنتی ہے، من، سے، ایام اخر، دوسرے دنوں کی۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اس کے لیے ویسے ہی رخصت موجود ہے جیسا کہ پہلے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ اس لیے بیان فرمایا کہ جب ایک چیز سے منع کیا جاتا ہے تو ذہن میں دوبارہ یہ بات آتی ہے کہ شاید باقی چیزوں سے بھی منع کر دیا گیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے اور بیمار کے لیے اس رخصت کو باقی رکھا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے ایام کی گنتی پوری کر لے گا۔ تو جتنے دن سفر کے ہیں تو اتنے دن وہ شمار کر لے، اور جتنے دن بیماری کے ہیں وہ شمار کر لے، اور جب وہ صحت مند ہو، تندرست ہو، تو پھر ان کو وہ اس میں پورا کر لے گا۔ یہاں پر جو فعدۃ من ایام اخر فرمایا، دوسرے ایام، اس کا مطلب یہ بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا نہیں ہو سکتی۔ ایام اخر یعنی رمضان کے علاوہ روزے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے پچھلے رمضان کے روزے 2، 3، 4، 5 رہتے ہیں تو وہ اگلے سال کے رمضان میں ان کی قضا کی نیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو اس مہینے کے رکھے گا۔ تو ایام اخر، رمضان المبارک کے علاوہ میں وہ اپنی گنتی پوری کرے گا۔ یرید اللہ، یرید چاہتے ہیں، اللہ، اللہ، بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی، ولا یریدو
اور نہیں چاہتے بکم تمہارے ساتھ العسر تنگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مریض کے لیے اور مسافر کے لیے حکم اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تاکہ تم دین پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین میں آسانی چاہتے ہیں, دین میں سختی نہیں چاہتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور لوگوں نے اس کے گرد سایہ کیا ہوا تھا, اس کے گرد جمع تھے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ روزے کی وجہ سے نڈھال ہو گیا ہے, گر گیا ہے اور ہم نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتے, ایسی حالت اگر ہو جائے تو روزہ کھول لو. اسی طرح بخاری شریف کے اندر روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے چلے تھے فتح مکہ کے بعد, تو وہ رمضان کا مہینہ تھا. تو جب سفر طے کیا تو عصر کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے ساتھ جو کچھ لوگ ہیں ان پر روزہ بھاری پڑ گیا ہے, یعنی سفر ہے تو سفر کی وجہ سے روزہ مشکل ہو گیا ہے. آپ علیہ السلام نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور لوگوں کے سامنے نوش کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اب یعنی اتنی سختی اور شدت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آج اجازت دی ہے سفر کی حالت میں روزہ افطار کرنے کی, تو میں روزہ افطار کر رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر بہت سارے لوگوں نے روزہ افطار کر لیا, اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے افطار نہیں کیا. تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان لوگوں نے افطار نہیں کیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ میرے نافرمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو آسانی دی ہے اس آسانی کو اویل کرنا چاہیے, اس آسانی کو لینا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ تنگی چاہتے بھی نہیں. بخاری شریف کے اندر ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا, آسانیاں پیدا کرو تنگی پیدا مت کرو. بشروا ولا تنفروا, بشارتیں سناؤ خوشخبریاں سناؤ اور لوگوں کو متنفر نہ کرو. تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کو چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی کو نہیں چاہتے. یہاں پر ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. لوگ دین کے اور شریعت کے مسائل میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آسانی پیدا کی ہے اور خام خواہ علماء نے, مولویوں نے, مفتیوں نے سختی بنا دی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی مولوی اپنی طرف سے سختی بیان نہیں کر سکتا. حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا, حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا, اور تنگی اور آسانی بھی وہی ہے کہ جس کو اللہ نے آسان کر دیا, جس کو اللہ نے مشکل کر دیا. اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو دین آسان کیا ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, تو لہٰذا پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہی تو چور کی سزا ہاتھ کاٹنا بیان کی ہے نا, شراب پینے والے کی سزا اللہ ہی نے بیان کی ہے, زانی کی سزا اللہ ہی نے بیان کی ہے, تو پھر وہ شریعت میں وہ کیوں حکم نہ دیے گئے ہیں. تو تنگی اور آسانی کا معیار وہ آپ کے اور میرا نہیں ہے, تنگی اور آسانی کا معیار بھی وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو لا اکراہ فی الدین لوگوں کی زبان پر عام ہے. پہلا مطلب تو اس کا یہ سمجھ لیں کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا کہ دین میں جبر نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کسی کو لانے کے لیے جبر نہیں ہے. کسی کو گن پوائنٹ پر نہیں کہا جائے گا کہ ہاں بھئی مسلمان ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, اس کی اجازت نہیں. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے, اس لیے کہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا قد تبین الرشد من الغی, ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی, کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم زبردستی مسلمان ہو جاؤ. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آسانی ہے یا جو تنگی ہے وہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. اب کسی پر آسانی یا کسی پر تنگی نازل نہیں ہوگی. ہاں البتہ یہ ہے کہ جتنی اجازت, جتنی گنجائش شریعت میں موجود ہوگی تو اس میں جو آسان ترین طریقہ کار ہوگا وہ بیان کیا جائے گا, وہ بتایا جائے گا, وہ سمجھایا جائے گا, وہ سکھایا جائے گا, اس کی تعلیم دی جائے گی تاکہ آسانی کے ساتھ آہستہ 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 دین کو سیکھ لیا جائے. تو یہ مطلب ہے اس کا یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کو چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی کو نہیں چاہتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور تاکہ تم پورا کرو
گنتی کو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسانی بیان کی کہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آدمی روزہ چھوڑ دے؟ آسانی تو پھر یہ ہے کہ پھر قضا بھی نہ ہو. لیکن یہاں پر ساتھ ہی اللہ نے بیان فرما دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی کو پورا کرو، گنتی کا حساب پورا رکھو. یعنی مثال کے طور پر آپ سے 4 روزے چھوٹے ہیں، 5 روزے چھوٹے ہیں، تو وہ 4 روزے اور 5 روزے رکھنے ہیں. اب دیکھیں کہ اس میں تو آسانی تو یہ ہے کہ پھر بندہ رکھے ہی نہ، لیکن اللہ نے اس گنتی کو پورا کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کو پورا کرنا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسا کہ تمہیں رہنمائی کی گئی ہے. جیسا کہ تمہیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق تم اللہ کی بڑائی کو بیان کرو. یعنی رمضان المبارک کے روزے مکمل ہو گئے، جب اس کا شمار گنتی پوری ہو گئی اور چاند، عید کا چاند دیکھ لیا، تو پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی کے جملے بولے جائیں جس کو ہم تکبیرات تشریق کہتے ہیں. تو عید کے لیے آتے ہوئے جاتے ہوئے جو جملے بولتے ہیں اللہ کی بڑائی کے، اللہ کی کبریائی کے جملے بولتے ہیں، تکبیرات ہم کہتے ہیں، تو وہ دراصل اس پر حکم ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی تکبیر کہو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسا کہ تمہیں بتایا گیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم احسان مانو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اپنے احکامات کو پورا کرنے کی، رمضان المبارک کی ساعتوں کو پانے کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. یعنی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو پورا کر سکے اور کسی گناہ سے بچ سکے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہی ہے کہ کسی عمل کو پورا کرنے کی اور کسی گناہ سے بچنے کی طاقت وہ اللہ کے علاوہ آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں توفیق عطا کی، اور ہم نے جیسا کہ آپ نے ہمیں بتلایا ویسے ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اسی طریقہ سے ہم نے آپ کی تکبیر بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.